میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا ہونے کی خوشی سب کو ہے، مرنے کا غم بھی سب کو ہے، لیکن حضرت مولانا عارف رومی مولائے روم بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی کی ایک کتاب ہے، اے انسان تیری زندگی کی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر تیری پیدائش لکھی ہے اور جس کے آخری صفحے پر تیری موت لکھی ہے۔ پہلے صفحے پر بھی لکھا ہوا ہے اور آخری صفحے پر بھی۔ پہلا صفحہ ہے پیدائش، آخری صفحہ ہے موت، اور تمام صفحات خالی ہے، اور وہ کتاب آپ کو دے دی گئی ہے۔ اب آپ اس میں بھریے، کیا بھر سکتے ہیں؟ آپ جو بھرو گے اسی پر آپ کی کامیابی ہے، آپ جو بھرو گے اسی پر آپ کی ناکامی ہے۔ اگر آپ نے اس میں تقویٰ بھرا، اس میں پرہیزگاری بھری، اس میں دیانت داری بھری، اس میں محبتیں بھری، اس میں نمازیں بھری، اس میں روزوں کی پابندی بھری، اس میں نگاہوں کا نیچے کرنا بھرا، اس میں پاک دامنی بھری، اس میں آنکھوں کی حیا بھری، اس میں کانوں کا تحفظ بھرا، اس میں دلوں کی صفائی بھری، اس میں ماں باپ کی فرما برداری بھری، اس میں بیوی بچوں کے حقوق بھرے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بھری، اس میں آپ نے بڑوں کا احترام بھرا، اس میں آپ نے چھوٹوں سے شفقت بھری، اس کے اندر آپ نے جو ہے اللہ کے حقوق ادا کی کر کے بھرے، اس میں آپ نے انسانوں کے حقوق ادا کر کے بھرے، اس میں آپ نے جانوروں تک کا خیال رکھا۔ ایک دن آئے گا، یہ بھرتے بھرتے وہ پیج آ جائے گا، وہ صفحہ آ جائے گا جس کو موت کہتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھنا، آپ وہ انسان ہوں گے، آئے تھے روتے ہوئے اور جائیں گے مسکراتے ہوئے، لیکن یہ کتاب جو آپ کو اور ہمیں دے دی گئی، اگر آپ نے اس میں محبتوں کی بجائے نفرتیں بھری ہے، نماز کی پابندیاں کی بجائے اگر آپ نے معاذ اللہ نمازوں کو ترک کرنا بھرا ہے، آپ نے اللہ اکبر اگر نگاہوں کی پاکیزگی کی بجائے آپ نے نگاہوں کی آوارگی بھری ہے، اس میں آپ نے حلال کی بجائے حرام بھرا ہے، اس میں آپ نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی بجائے آپ نے ماں باپ کی نافرمانی بھری ہے، تو یاد رکھنا آپ کے لیے بھی وہ صفحہ آ جائے گا جسے آخری صفحہ کہتے ہیں، لیکن ہوگا وہی اللہ اکبر کہ روتے روتے دنیا میں آئے تھے اور روتے روتے دنیا سے جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، وہ کتاب سب کو دی گئی ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں اللہ اکبر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کیوں ہے؟ زندگی بندگی کے لیے ہے، اور اگر اس زندگی میں بندگی نہیں ہے تو عارف رومی کہتے ہیں پھر وہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں شرمندہ ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں، آپ روتے ہوئے آ کر دیکھو، روتے ہوئے تو سبھی آئے تھے، لیکن اب آپ کے اوپر ہے، آپ یہاں سے مسکراتے جانا چاہتے ہیں یا آپ روتے ہوئے ہی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا، میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی پہ حملہ کرنا تو دور کی بات، میرے نبی کی مسجد کا ماحول یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک بندہ پیشاب کرتا ہے لیکن کوئی اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، مسجد کے اندر کوئی پیشاب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ جلسے نہ لطیفہ گوئی کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ جلسے اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ محفلیں صرف اور صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین سے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں اپنا دین سمجھو۔ آج آپ سوچتے ہو نا کہ پوری دنیا ہماری مخالف ہے، یاد رکھنا ہم اللہ کے دین سے ہٹے، لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، ورنہ واللہ ہمارا دین وہ دین ہے۔ جس دن مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے آ جائے گا، دنیا اس کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ مسجد نبوی کا ماحول مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بنایا تھا؟ ایک شخص آتا ہے، وہ دیہاتی ہے اور وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے، کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو لوگوں کو بہت بلند آواز سے کسی غلطی پہ ڈانٹ دے، کسی گناہ پہ ڈانٹ دے، اس سے بڑا متقی ہمارے یہاں کوئی نہیں۔ مگر اللہ اکبر، میں متقی کی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ اکبر جو جانے تقوی اس کی بات کرتا ہوں، جو وجہ تقوی اس کی بات کرتا ہوں، جس کا احترام تقوی اس کی بات کرتا ہوں، بلکہ جس کی نگاہ کسی کو اتقا بنا دیتی ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ کو نہیں پتا میرے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، مفسرین کہتے ہیں یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اتقا ابو بکر کو کس نے بنایا؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک نگاہ تھی جس نے ابو قحافہ کے بیٹے کو اتقا بنا دیا۔ اللہ اکبر، سید المعصومین ہے، لوگوں کو متقی بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ آسمان ہدایت کا تارا بنانے والے ہیں۔ مسجد میں کوئی پیشاب کرتا ہے دیہاتی، لوگ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، جذبات تھی، حضور نے فرمایا رکو، نہ مارو اس کو، اس لیے کہ مسجد مار پیٹ کی جگہ نہیں۔ اگر مسجدوں میں مار پیٹ ہوگی تو پھر امن کہاں ہوگا؟ اس لیے ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر ڈنڈے نہیں ہوتے،
ہمارے یہاں مسجدوں میں تسبیحاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں مسجد میں آواز کی بلندی نہیں ہوتی، وہاں تو آواز بھی پست رکھنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ مسجد میں ذکر بھی بلند آواز سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتا، اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو سوچو تو صحیح مسجدیں کیا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، وہاں مسلمان آواز بھی بلند نہیں کرتے، بلکہ وہاں پیر بھی لمبے نہیں کر سکتے۔ کوئی زبان کیا لمبی کرے گا، وہاں تو پیر بھی لمبے نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ ایک جناب نے پیر لمبے کیے، غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا کرتے؟ اور جب انہوں نے پیروں کو سمیٹا ہے تو پھر کبھی پیر لمبے نہ کیے، جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تب ان کے پیر لمبے ہوئے۔ یہ اپنا دین ہے میرے بھائیوں۔ آج دنیا جو دشمن بنی ہے صرف ایک وجہ سے، ہم اپنے دین سے ہٹے۔ آج دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ٹوپیاں یہ اصل دین نہیں ہے، یہ دین کی نشانی ہے۔ داڑیاں اصل دین نہیں ہے، یہ دین کی نشانی ہے۔ اصل اور نشانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں احمد آباد جا رہا ہوں، تو احمد آباد جانے کے لیے اگر میں یہاں سے نکلا، اس گاؤں سے، کیا نام ہے اس کا؟ دیسر نام گاؤں سے نکلا، لیکن یہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کا نام وہاں لکھا ہوا ہے احمد آباد، 120 کلومیٹر۔ میں وہیں بیٹھ گیا، لوگوں نے مجھ سے کہا امین القادری تم تو کہہ رہے تھے کہ احمد آباد جانا ہے۔ میں نے کہا آگے احمد آباد؟ کہا یہ احمد آباد تھوڑی، میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ اب پاگل ہوا، یہ اصل نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ اصل اور نشانی میں فرق ہوتا ہے۔ احمد آباد تو لکھا ہوا ہے، نیچے نہیں دیکھتا کس کلومیٹر بھی لکھا ہوا ہے، تو دور ہے احمد آباد سے، تو احمد آباد سے دور ہے۔ یہ لکھا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ تجھے نشانی بتا رہا کہ ادھر جائے گا تو احمد آباد تک پہنچے گا، یہ نشانی ہے، احمد آباد نہیں ہے۔ احمد آباد اتنی چھوٹی سی بستی نہیں ہے، احمد آباد اتنا چھوٹا سا دیہات نہیں ہے۔ احمد آباد تو ولیوں کے گنبد جہاں ہے، مسجدوں کے مینار جہاں ہے، بہت بڑی بڑی سڑکیں جہاں ہیں، بلند بلند عمارتیں جہاں ہیں، وہ شہر احمد آباد تو نے کبھی دیکھا نہیں دیکھا؟ کہ یہ نشانی ہے، نشانی دیکھ کر اصل تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیز، تو ابھی داڑھی ٹوپی تسبیح اور مصلی میں الجھ کر کے رہ گیا، حالانکہ یہ اصل دین نہیں بلکہ دین کی نشانی ہے، یہ دین کی نشانی ہے۔ تو کہا دین کیا ہے پھر؟ اصل دین کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھ دین کیا ہے۔ کیا ہے دین؟ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو لوگ مارنے دوڑتے ہیں، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت انہیں روک دیتے ہیں، فرمایا رکو، نہ مارو اس کو۔ اور اس کے بعد جب وہ پورا پیشاب کر لیتا ہے تو جو مارنے دوڑ رہے تھے ان سے فرمایا پانی لو اور تم دھلو، اور اس دیہاتی کو بلا کر کے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، دین اس کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، یہ دین ہے ہمارا، یہ ہمارا دین ہے کہ مسجد کی حرمت سے بڑھ کر مومن کو حرمت دے دی گئی، یہ ہمارا دین ہے، ہم اسی سے ہٹے، یہ ہمارا دین ہے۔ فرمایا اگر کوئی پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اب پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس پیٹ بھر کے سونے والا جس نے پڑوسی کی خبر نہیں لی، اللہ رات بھر اس پر لعنت برساتا ہے۔ اب غور تو کریں، یہ اپنا دین ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ ہم دین سے ہٹے، بہت دور نہ نکلے تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول، صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر۔ لیکن چونکہ سب مسلمان تھے، حالت نماز میں ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں، نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے، اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا باتوں کو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خلفائے راشدین سے بڑھ کر یہ جو چار یار ہیں نا میرے نبی کے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی مولا، ان سے بڑھ کر اللہ کا قریبی اس امت میں کون ہوگا؟ ان کو جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ خلفائے راشدین، انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ترین یہ چار ہستیاں ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب، پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ آپ کو بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے اس کتاب سے پڑھوں جو کتاب بطور منت لکھی گئی آج سے تقریباً 300 سال پہلے۔ ایک مصنف، ان کی آنکھوں کی بینائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، انہوں نے منت مانی، انہوں نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ اچھا منت بھی کہاں مانی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوتی، حضور علیہ السلام کی پوتی، امام حسین کی شہزادی، ان کی پوتی حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا وسیلہ دے کر، اے اللہ واسطہ تجھے نفیسہ مصری کا، اگر تو میری آنکھوں کو روشن کر دے، میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک کر دے،
تو میں اہل بیت اطہار کی فضیلت پر کتاب لکھوں گا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ یہ نفیسہ مصری کا نام شاید آپ نے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے پہلی بار سنا۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ حضرت امام شافعی کا جب وصال ہوا، ابھی پیر صاحب نے بھی امام شافعی کا تذکرہ فرمایا، یہ سادات کے بڑے عاشق تھے، اہل بیت کے بڑے عاشق تھے امام شافعی۔ تو ان کی اہل بیت سے محبت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی ہے۔ وہ تھے شافعی، محمد ابن ادریس شافعی۔ انہوں نے لوگوں کو جواب دیا، فرمایا کہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو لوگوں کو رافضی لگنے لگتے ہیں، اور جب ذکر صحابہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ہم خارجی لگنے لگتے ہیں، لیکن نہ ہم رافضی ہے نہ خارجی ہے۔ اصل میں لوگوں کے دل کے اندر مرض ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے کہ ہم وفادار اہل بیت بھی اور وفادار صحابہ بھی ہے۔ تو امام شافعی کو لوگوں نے رافضی کہا، لیکن بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ شافعی کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے رہے، جد الممتار میں امام اہل سنت نے اس کو لکھا، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ امام سید امام محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے میرے نبی کی اہل بیت۔ لوگوں کو یا رسول اللہ ہضم نہیں ہوتا، امام شافعی تو یا اہل البیت کہہ کے پکارتے، یا اہل البیت، اے میرے رسول اللہ کی اہل بیت، حبکم، تم لوگوں کی محبت، تم لوگوں کی محبت، فی القرآن انزلہ، اللہ نے ہم لوگوں پر قرآن میں فرض کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کی محبت کو ہم پہ فرض کیا۔ پتہ چلا کہ قرآن میں اور بھی کچھ فرض ہے، ابھی کچھ لوگ انگلیوں پہ گنتے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں محبت اہل بیت بھی فرض ہے، اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم۔ اب تو لوگ یہی کہتے رہے، یہ لوگ فخر کرتے ہیں، یہ لوگ فخر کرتے ہیں، آپ کیا فخر کی بات کرتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہیں کافی نہیں؟ کیا یہ فخر تمہیں کافی نہیں؟ کیونکہ یہ فخر کی بات ہے۔ ارے جب غلام ہونا فخر کی بات ہے تو کیا آل ہونا فخر کی بات نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث و خواجہ دامن۔ لیکن حکم عاجزی کا ہے، عاجزی کی جانی چاہیے، کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور سب کے لیے یہ کہ نسب پہ فخر مت کرو، بالکل نہ کرو، لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں یکفیکم، کافی نہیں ہے، من عظیم الفخر، یہ بہت بڑا فخر آپ لوگ کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا فخر ہے؟ کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں ہوتی نہیں جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیں۔ ہماری نمازیں اہل بیت پہ درود کے بعد ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے اور وہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل محمد کے صدقے میں دیا جائے گا۔
اہل بیت کی محبت کے صدقے میں وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے وصیت کی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے، توجہ کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر نکلنا، اس سیدہ کی چوکھٹ سے ہو کر میرا جنازہ نکلے گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ یہ ہے امام شافعی کی محبت۔ تو نفیسہ مصری کے وسیلے سے دعا کی اللہ، اور اس منت کے ساتھ کہ آنکھیں اچھی ہو جائے گی تو میں اہل بیت کے فضائل پہ کتاب لکھوں گا، اور اس کتاب، اور آنکھیں اچھی ہو بھی گئی، پھر کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا نور الابصار، آنکھوں کا نور۔ کتاب کا نام بھی رکھا آنکھوں کا نور۔ وہ کتاب ہے اہل بیت پر، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے خلفائے راشدین کے فضائل سے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کی اہل بیت کی محبت اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ نبی کے اصحاب کا وفادار نہیں۔ ہاں، ورنہ وہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دے تو پھر اس کی محبت اہل بیت ہے ہی نہیں، وہ تو تبرہ کر رہا ہے، وہ تو سیاست کر رہا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، اب بات آتی ہے جو کتاب کا حوالہ دے کر کے اب بات آتی ہے، اس لیے کہ کتاب کا حوالہ پڑھنے میں تھوڑا سی دقت بھی ہوتی ہے، تقریر کا تسلسل بھی ٹوٹتا ہے، مگر حالات کی مجبوریاں ہمیں حوالہ دینے پہ تھوڑا سا روکتی ہے، مجبور کرتی ہے۔ تو نور الابصار میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا، آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے، اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا۔ اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بہت پریشان کر چکے۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے، جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے، اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے، جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اب اللہ کی شان، جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی، آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں پھر شام ہو جاتی، تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے، زمین کے کیڑے وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو۔ آپ آ کر پھر کہتے بھئی، پھر کام شروع کرتے، پھر چاٹ دیتے، پھر کام شروع کرتے، پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے۔ اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے، جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کے نام لکھ اس کشتی پر۔ جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے۔ تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں، میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر کرار۔ جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی۔ سوچو، نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں۔
اللہ اکبر، غور فرمائیں. اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اب آپ مجھے بتائیں، جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو، جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں، اللہ اکبر، وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے. یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے، ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے، اسی طرح بلبلاتے رہو گے، اسی طرح تڑپتے رہو گے. کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا. جانتے ہو، آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں. دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں. وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا. یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں. اللہ اکبر. یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر، آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں، تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا. نماز. لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے. کچھ لوگ تانا دیتے ہیں تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو. میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو. مولا علی فرماتے ہیں میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر. علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نماز. ہم کون سے علی والے ہیں؟ ہم صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. صرف نعرے ہی رہ گئے، صرف نعرے ہی رہ گئے. نعروں کے سوا ہمارے پاس بچا گیا. اور دنیا جان رہی ہے کہ تم کھوکھلے ہو چکے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے. جو آج دنیا تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدترین دن دکھا رہی ہے نا، بلکہ اگر آپ برا نہیں مانے تو کہوں، کتوں پر اعتبار ہے، ہم پہ اعتبار نہیں ہے لوگوں کو. ہاں، انسان کا بیگ چیک کرنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جاتا تیرے بیگ میں کیا ہے، کتوں کو سنگایا جاتا ہے اس کے بیگ میں کیا ہے بتاؤ. یہ دن دیکھ رہے ہو کہ کتوں کو اعتبار، کتوں پر تم سے زیادہ اعتبار. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات، لوگ اپنے گھروں میں کتے لے جا رہے ہیں اور تمہیں آنے نہیں دیتے. اس سے بڑھ کر انسان کی اور انسانیت کی کوئی ذلت ہوگی؟ اب بتاؤ نا. انسان کو دروازے پہ کھڑا رکھا جا رہا ہے اور کتوں کو گھر میں رکھا جا رہا ہے، کتوں کو کار میں لے کے گھوما جا رہا ہے، کتوں کو صوفے میں رکھا جا رہا ہے. یہ دن دیکھ رہا ہے انسان، پھر بھی سدھرتا نہیں. انسان تو کب سدھرے گا؟ قدرت تجھے یہ دن اس لیے دکھا رہی ہے. یاد رکھنا، لوگ تجھے چوکھٹ سے جو بھگا رہے ہیں بلکہ کتے بھگا رہے ہیں. اکثر لوگوں کا حال ہو گیا. کیوں؟ جو خدا کی چوکھٹ کو آباد نہ کرے وہ انسان یہی دن دیکھے. اور یہ تو آج ہے، ابھی یہ 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہو. اگر اب بھی نہ سدھرے
تو اللہ نہ کرے وہ دن آئیں گے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ کو ہم لوگوں کی باتیں، آپ کو دین کے خدام کی باتیں مذاق لگتی ہے، ہلکی لگتی ہے، اچھمبا لگتی ہے، اٹپٹی لگتی ہے، مگر آپ کو بتا دیں عزت اللہ کی چوکھٹ سے ملتی ہے، اور صرف اللہ دیتا ہے. عزت صرف اللہ دیتا ہے. ذلت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. رزق دینے والا صرف اللہ ہے. روزی دینے والا صرف اللہ ہے. زندگی دینے والا صرف اللہ ہے. موت دینے والا صرف اللہ ہے. ذاتی طور پر یہ اس کی صفت ہے. اس کو کسی نے یہ چیز نہیں دی ہے، ذاتی طور پہ اس کی صفت ہے. لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہے، اللہ کے اذن سے دے رہا ہے. یاد رکھنا، اگر مسلمان، اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو، یہ جو ذلت کی حالات ہیں، وہ لوگ کبھی دیکھو جو تمہاری جوتیاں سیدھی کرتے تھے، آج وہ کرسی پر ہے، تم زمین پر. آپ تاریخ اٹھائے نا، دنیا کی تاریخ اٹھائے، عرب سے لے کر ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، جو آپ کی آمد پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جو آپ کے پاس علم کی خیرات لینے آتے تھے، علم کی کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں. جب تک وہ آپ کے رزلٹ پہ دستخط نہ کریں، آپ ڈگری والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ کا در چھوڑا. اگر آپ کو یہ کسی پاگل کی جو بکواس لگتی ہے تو میں آپ سے اتنا کہتا ہوں، چلیں کسی کو پاگل سمجھ کر ایک بار ٹرائی کر کے ہی دیکھ لیں، بن کے دیکھ لیں ایک بار اللہ والا. اللہ والا وہ نہیں جو تم رسمی طور پہ بنے ہو، اللہ والا وہ بن کر کے دیکھو، وہ بن کر اللہ والا، جس کو اللہ اللہ والا کہتا ہے، جس کو رسول اللہ والا کہتے ہیں، جس کو صحابہ اللہ والا کہتے ہیں. ہاں میرے بھائی، ہم 5 وقت کی پڑھ کر دوسری ساری چیزوں میں کمزور ہیں. بعض لوگ داڑھی رکھ کر ساری چیزوں میں کمزور ہیں. میں کہتا ہوں وہ پرفیکٹ بنو کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا اثر مسجد کے باہر بھی نظر آئے. ہاں، تلاوت کرو تو تلاوت کا اثر بازار میں بھی نظر آئے. ایسا اللہ والا بنو کہ نگاہوں پر بھی خدا کی غیرت کے جو ہے وہ خدا کے حوالے سے حیا کے پردے ہوں، کانوں پر بھی ہو، پیٹ پر بھی ہو، زبان پر بھی ہو. میں کیا عرض کروں آپ سے، میں بات کو چلے طول نہ دیتے ہوئے سمیٹوں، اپنے عنوان کی طرف جلدی سے آؤں. دیکھو اللہ والا کون ہے. قرآن کہتا ہے وہ چلتا بھی ہے نا. سورہ فرقان میں اللہ والوں کی پہچان ہے. جی 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 جی. اللہ والے کون ہیں؟ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں اشارہ دے کر. اللہ والوں کے بارے میں کہا گیا اللہ والے وہ ہیں کہ وہ زمین پر چلتے اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے. آج کل کے لڑکوں کو تھوڑا سا باڈی بن جائے وہ اکڑ کر چلتے، وہ ڈنڈ بتاتے ہیں، سینہ بتاتے ہیں. اور اب کوئی منع کرے ایسا مت چل تو کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں آتا چلنا، ہم نہیں دکھائیں گے تو ہم سے ڈرے گا کون. اللہ کے بندو، یہ ڈنڈ سے لوگ نہیں ڈرتے، یہ سینہ چوڑا ہونے سے نہیں ڈرتے. جو آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہوتی ہے ان آنکھوں میں خدا وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کے اندر آنکھ ملا بھی نہیں پاتے. صدیق اکبر کے پاس کون سے ڈنڈ تھے؟ کون سے ڈنڈ تھے؟ ارے صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے. میں کہتا ہوں یہ بتا علی اصغر کے پاس کون سا ڈنڈ جس سے پورا یزیدی لشکر اللہ اکبر لرزہ پر اندام تھا. خدا کی عزت کی قسم، لوگ کہتے ہیں کربلا کیسے جیتا گیا. میں نے کہا علی اصغر کی ایک ہلکی سی ہچکی نے کربلا میں وہ کوہرام بپا کیا کہ علی اصغر نے کسی کو مارا نہیں مگر علی اصغر نے کسی کو زندہ چھوڑا نہیں. موت کی آخری ہچکی نے جو بابا کے اللہ اکبر گود میں علی اصغر نے وہ ہچکی لی ہے.
اگر وقت ہوگا کبھی تو کربلا بیان کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ علی اصغر کی ہچکی کیسے تھی. آپ وہاں جا کر کے سن لیں، ورنہ میں اس پر آؤں گا تو پھر کسی اور عنوان پر نہ جا سکوں گا. لیکن آج جس عنوان کو لے کر آئے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو وہ اکڑ کے نہیں چلتے. آج کل تو اکڑ ہے آپ کے اندر، اور یہ اکڑ وہ ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے، لیکن جہنم سے نکلنے کی امید بھی رہتی ہے اور گناہوں پر. اکڑ وہ گناہ ہے جو کفر تک لے جاتا ہے. سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کی اکڑ نے بگاڑا. اس لیے اکڑ چھوڑو. قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا. اکڑ کے نہ چلو. ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا تو امام غزالی فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا ایسے اکڑ کے مت چل، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسے اجازت نہیں دیتا کڑنے کی. تو اس نے پلٹ کر، اچھا لوگ سدھرتے بھی نہیں، پلٹ کر مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں. وہ امام غزالی کی بھی استاد تھے. انہوں نے کہا بیٹے بہت اچھے سے پہچانتا ہوں تجھے، تو کون ہے؟ کہا کون ہوں میں؟ تو کہا تیری ابتدا ناپاک نطفہ ہے اور مرنے کے بعد تیری قبر کی سڑی ہوئی مٹی تیری انتہا ہے. اس سے زیادہ تو کیا ہے؟ پیدا ہوا ناپاک نطفے سے اور جب قبر میں جائے گا تو یہ مٹی سڑ کر کے بدبودار ہو جائے گی. یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اگر یاد رکھنا خدا کو منا لیا، اگر خدا کو منا لیا تو فرشتوں سے بہتر ہے، ورنہ پھر تو جانور اور کتے سے بھی بدتر ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے. خدا کو راضی کرو، اور جب تک کہ اس کی چوکھٹ پہ نہیں آؤ گے خدا راضی کیسے ہوگا؟ تو وہ جو اللہ والے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے. پھر اس کے بعد جب وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ عاجزی سے چلتے ہیں، تو کچھ لوگ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں وہ ویسے. ہر دور میں بکواسیں اللہ والوں کے خلاف کی گئی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ والوں نے ان کو جواب نہیں دیا. جواب نہ دینا یہی اللہ والا پن ہے. قرآن کہتا ہے جب اللہ والوں سے لوگ الجھتے ہیں تو ان کا طریق کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھائی جاؤ سلامت رہو، اور وہ آگے بڑھتے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اب آپ کو تو کوئی ایک بات بولے تو آپ 4 جواب دیتے ہو، کوئی اینٹ مارے تو تم پتھر مارتے ہو. تو اللہ والے یہ نہیں. پھر کہتا ہوں داڑھی ٹوپی سے تو کوئی تھوڑی اللہ والا بنتا ہے، صرف اس سے نہیں بنتا، صرف 5 وقت کی نماز سے نہیں بنتا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی. ایک شخص کہتا ہے معاذ اللہ، وہی ابو جہل کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. خدا کی عزت کی قسم وہ ایسی شخصیت کو کہہ رہا تھا جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہے، جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہے. ان کو کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ میں نے ایسا. اب اس کو کیا دہراؤں میں اس بدبختی کی. میرے عقیدے میں تو واللہ جب حسن خیرات بانٹتا ہے، حسن کی خیرات بڑھتی ہے تو لوگ حسین ہوتے ہیں اور وہ بڑھتے ہیں میرے نبی کے تلووں سے لگ کر. میرے امام کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. نور وحدت کے ٹکڑے کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. صرف اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کے حسن کا اندازہ کرنا ہے تو کر لو. وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا. نور وحدت تقسیم ہونے سے پاک ہے، لیکن یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ توحید کا ادب اور پاس بھی بیان کر دیا اور حسن مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایسی ہستی کو کہہ رہا تھا وہ کہ میں نے معاذ اللہ آپ سے زیادہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب احبار کے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ پر صورت نازل ہوئی والا عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چونکہ قرآن کے ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہوتے ہیں، سرکار میں والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے، وہ عصر سے مغرب تک کا وہ دن کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بارے میں اولیاء کہتے ہیں، ولی لوگ اللہ والے کہتے ہیں یہ ولیوں کے لیے عید کا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ٹائم، جیسے لوگ عید کی قدر کرتے ہیں ویسے اللہ والے اس عصر کے ٹائم کی قدر کرتے ہیں، عید کی طرح۔ تو کہا کہ وہ عصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے، تو کہا لفی خسر سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ ابو بکر ہے۔ وعملوا الصالحات سے مراد کون ہے؟ تو کہا وہ عمر ابن خطاب ہے۔ وتواصوا بالحق سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عثمان ذوالنورین ہے۔ وتواصوا بالصبر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ میرا علی ہے۔ اسے سورۃ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو وہی لفی خسر آیا، اور لفی خسر آ کر کے وہ کہتا ہے کہ آپ جیسا معاذ اللہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا بدصورت نہیں دیکھا، وہ بدبخت کہتا ہے۔ لیکن قربان حلم مصطفیٰ پر آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی دوست، کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ آپ کا حلم ہی تو وہ ان کی ہمت بڑھا رہا ہے نا بدبختی کرنے کی۔ تو کہتے ہیں صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ دیکھ رہے وہ اتنی بدبختی کی بات کہہ رہا ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں کو کہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے۔ وہ چلا گیا خوشی خوشی، میں بہت تیر مار کر کے آ گیا، میں نے تو بات بڑی کر دی ان کے منہ پہ۔ اتنے میں یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے آقا۔ اچھا ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا، حضور آقا میں نے آپ جیسا حسن والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے وہ صدقتا، تو بھی سچ کہتا ہے۔ اب جو پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی صدقتا سن چکا، ابو بکر بھی صدقتا سن چکے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ پہ قربان، وہ بدبختی کی بات کرتا ہے، یہ خوشبختی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں کو سچا کہا۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ ابو جہل اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، آئینے میں بدصورت وہ اپنا آپ اس کا نظر آیا، اور ابو بکر کا دل چونکہ بڑا خوبصورت ہے ایمان کی وجہ سے، اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر۔ اسی لیے آقا آج بھی جن کو خواب میں نظر آتے ہیں، سب کو آقا ایک طرح نظر نہیں آتے۔ خواب میں بھی حضور سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے، جس کا ایمان جیسے ہوتا ہے حضور اس کو ویسے نظر آتے۔ صدیق نے کہا حضور میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو اللہ والا اگر بننا ہے منہ نہ لگو لوگوں۔ کسی مفکر نے کہا کہ راستہ چلنے والا دانشمند مسافر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر نہیں مارتا، کیونکہ اگر منزل پر جانے والا مسافر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے گا تو وہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکے گا۔ تو تمہاری منزل بہت بڑی ہے، میری منزل مدینہ ہے۔ ہاں آپ کی منزل بہت آگے آپ کو جانا ہے،
میں کہاں رکتا ہوں عرش فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ لوگ بکواس کریں گے آپ کے پاس آ کر، کوئی حجاب پر کوئی بات کرے گا، کوئی معاذ اللہ آپ کے نبی پر کوئی بات کرے گا، معاذ اللہ کوئی آپ کے عقیدے پہ کوئی بات کرے گا، معاذ اللہ کوئی آپ کے دین کے خلاف کوئی بات کرے گا۔ اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے رہیں گے، آپ کو سب کے منہ نہیں لگنا، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے میرا دین سچا، میرا نبی سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہم سچے دین کے ماننے والے ہیں۔ اگر کسی کو حجاب ہضم نہیں ہوتا نہ ہو، کسی کو 3 طلاق کا مسئلہ ہضم نہیں ہوتا نہ ہو، ہم کسی کو یہ کہنے تھوڑی جاتے ہیں کہ آپ بھی آ کر اس پر عمل کرو، ہم تو یہ کہتے ہیں جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ عمل کرے۔ تو لوگ جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا، آپ کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دینا، جواب دینے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، آپ اپنی طرف جاؤ۔ آپ کو کاروبار میں ترقی کرنا، آپ کو علم میں ترقی کرنا، آپ کو اتنا بڑا بن جانا ہے، یاد رکھنا اپنے بچوں کو اتنا بڑا بنانا ہے کہ آپ کو نوکریاں ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکریاں آپ کو خود تلاش کرتی پھریں، اور اقتدار آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اقتدار آپ کو خود تلاش کرے۔ لوگوں کے اوپر بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو، اپنی راتوں کو فلموں کی نظر نہ کرو۔ جتنی دیر تک فلم دیکھتے ہو اتنی دیر تک کتابیں پڑھو، جتنی دیر تک سیریل دیکھتے ہو اتنی دیر تک کتابیں پڑھو، اور ساری کتابیں بعد میں پڑھو، پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب بہت بڑی چیز ہے۔ اس کتاب کو جو تھام لیتا ہے، یہ کتاب جس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پھر اللہ اکبر، وہ کتاب کو تھامنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ امام حسین نے کربلا سے یہی پیغام دیا، میرے عزیز حسین کا رشتہ اپنے جسم سے کٹ گیا لیکن اللہ کی کتاب سے نہیں کٹا۔ مولا حسین نیزے پر بھی قرآن سناتے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں، جسم سے تو ہم رشتہ توڑ سکتے ہیں، جسم سے تو رشتہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر کتاب سے دور ہوں گے تو کتاب کے قریب کون رہے گا؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دوسری میری اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، کتاب کو بھی پکڑیے، اہل بیت کا دامن بھی پکڑیے، اللہ اکبر۔ لیکن آج مسلمانوں نے کتاب کو بھی چھوڑا اور اہل بیت کو بھی چھوڑا، نہ کتاب رہی ہاتھ میں نہ اہل بیت کا دامن۔ اور حضور نے 2 تحفے دیے تھے، میں اپنی اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے ہے کتاب اللہ، اور اپنی طرف سے وَإِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِ، میں اپنی عطرت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ افسوس ہم نے دونوں کی قدر نہیں کی، کتاب کی قریب بھی نہیں گئے، اہل بیت سے بھی وہ تعلق نہیں رکھا۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو محبت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے عزیز صرف ہاتھ چومنا تھوڑی محبت ہے، ہاتھ چومنا تھوڑی۔ اگر یقین جانے اگر آج امام حسین بھی ہوتے تو آپ صرف ہاتھ ہی چومتے، بس آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر، اس لیے کہ بات سمجھ میں آتی سب۔ پھر کرنا کیا؟ میں نے کہا 10 20 500 کی نوٹ دینا یہ بھی محبت نہیں ہے، تھوڑا مجھے معاف رکھیں آپ۔ کہا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اصل محبت کی نشانی یہ ہے، یار جس راستے جائے اسی کے پیچھے پیچھے چلو۔ مولا حسین نے کیا کیا؟ وقت کی حکومت دین بدل رہی تھی، حسین نے کہا نہیں بدلنے دوں گا، یہ ہے حسینیت، ڈٹے رہے۔ اور دیکھو حکومت نے امام علی مقام کو ان کے شہزادوں سمیت شہید کر دیا ہے نا، اور وہ خوش تھا کہ میں نے اپنے رستے کا پتھر ہٹا دیا۔ مگر یاد رکھنا مومن کھڑا رہ کر کے اتنا اڑا نہیں رہتا جتنا شہادت کے بعد مومن اڑا رہتا ہے۔ ہاں، حسین کی ظاہری زندگی یزید کا تختہ نہیں پلٹ رہی ہے، حسین کی شہادت کے بعد کی زندگی نے یزید کا وہ تختہ پلٹا کہ نام بھی مٹا، اولاد بھی مٹی، خاندان بھی مٹا۔ آپ کہاں ہو؟ دین کے نام پہ مٹنے والوں کی زندگی کا اندازہ کرو، اور دین ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کیا اللہ والے بنیں گے؟ دین ہمارے اندر۔ میں کہتا ہوں اگر دین اندر پیدا ہو جائے نا تو مرا ہوا بندہ بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ باپو نے جو کہا میں اس کو لوں گا بھی،
انہوں نے جو اشارے دیے، موت کے بعد بھی بندہ لوگوں کو دین کی طرف، ہم جیتے جی اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا پا رہے، اور جن لوگ جو اللہ والے تھے انہوں نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو دین عطا کیا، مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی آپ کی ذات کے خلاف کوئی بولے، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے ہدف کی طرف، اپنی منزل کی طرف چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ ہندوستان غریب نواز کا ہندوستان، یہ خواجہ کا ہندوستان، یہ اولیاء کا ہندوستان، اللہ اکبر، محبوب الہی کا، صابر پاک کا۔ اس زمین سے وفا، اس زمین سے وفاداری کرنا، اس زمین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے سینے میں ہماری امانتیں آرام کر رہی ہے۔ لیکن اپنے ہدف کی طرف بڑھو، اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ والوں کی کیا شان ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھا یہ اللہ والوں کی شان، یعنی ان کا بیٹھنا بھی فضول نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ذکر میں ہے، لیٹے لیٹے ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کون سے اللہ والے ہیں؟ مسجد سے نکلے، ٹوپی جو وہ گھڑی کی اس کو جو وہ سمیٹا، جیب میں ڈالا، اور کسی کوئی لڑکی نظر آئی اس پہ پاپ کی نظر ڈالنے لگے، فون پہ جھوٹ بولنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا اللہ والا پن ہے؟ اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ والے ایک مخصوص طبقہ ہی اللہ والا بن سکتا ہے، ہم نہیں بن سکتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے کسی مخصوص طبقے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم کیا ہے۔ تم اس پر عمل کرو، اللہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دے گا۔ آپ کا لباس چاہے جیسا ہو، لیکن اگر آپ کا کردار اللہ والوں جیسا ہے تو آپ کو اللہ والا اللہ بنا دے گا۔ اللہ آپ کو وہ کردار دے، ہم سب کو کردار دے۔ اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ دیکھو اقبال تو لوگ اس کو ایک شاعری جانتے ہیں، لیکن وہ بندہ کیسا کردار اختیار کرتا ہے اقبال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے پہلے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ یہ اندازہ تو فرمائے، حضرت ٹیپو سلطان شہید بظاہر ایک بادشاہ ہے، لیکن اللہ اس شخص کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ محمود غزنوی بظاہر ایک بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ کردار انسان کو، اورنگزیب ایک بادشاہ ہے، اللہ موت سے پہلے پہلے اس کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح مسلمانوں، ہم کہاں ہیں؟ بہت دور ہیں ہم دین سے۔ دین کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جب وہ دعا کرتے ہیں، اب اللہ والوں کی دعا بھی دیکھو، جب وہ دعا کرتے تو کون سی دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ والوں کی دعا بھی اللہ نے بتا دی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ہمیں کس کا پیشوا بنا؟ ہمیں کس کا سردار؟ یعنی ہمارے پیچھے جو قوم چلے وہ بھی متقی ہو، آوارہ لوگ ہمارے پیچھے نہ چلیں، ہم ان کے سردار نہیں ہوں، ایرے گہرے لوگوں کے ہم سردار نہیں ہوں، ہم متقیوں کے پیشوا بنے، متقیوں کے سردار۔ یہ اللہ والوں کی نشانی۔ اور بھی بہت نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کرو میرے بھائی، میرے عزیز، آؤ دین کی طرف آؤ۔ حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا، مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ قرآن نے سب بیان کیا۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ، اس کے پاس بڑا ملک تھا، بہت بڑا ملک۔ وہ گھمنڈی ہوا، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ جو اس کے ملک کی مائنارٹی تھی، اقلیت جس کو کہتے ہیں، وہ تھی پاپی۔ حالانکہ وہ تھی نبی کی اولاد، آلے پیغمبر تھے وہ لوگ، لیکن ہو گئے تھے گنہگار، ہو گئے تھے پاپی، اپنے باپ داداؤں کے دین سے بھٹک گئے تھے۔ تو بادشاہ مغرور ہو کر ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو باقی رکھتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو غلام بنائے۔ ٹھیک؟ اور اللہ نے اس کو کتنی ڈھیل دی؟ وہ 5 سال کے لیے نہیں بنا تھا وہ بادشاہ، بلکہ وہ تو صدیوں کے لیے تھا، اور گھمنڈ اور غرور میں وہ لوگوں کو قتل کر رہا تھا، مائنارٹی کو قتل کر رہا تھا۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، اسی کو ہم فرعون کہتے ہیں۔
مصر کا بادشاہ تھا. اچھا وہ گھمنڈ میں اتنا بڑھ گیا آگے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی تو اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا. بڈھا ہونے کے بعد بھی, اس کے بال سفید ہونے کے بعد بھی اس کو سر میں درد نہیں ہوتا تھا. ہٹا کٹا تھا, پاپ کیے جا رہا تھا, جرائم کیے جا رہا تھا. پھر اللہ نے اس قوم کے اندر ایک ذات کو پیدا کیا. اس ذات کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے قوم کو ایک ہی بات کہی کہ تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے, یہ جو تم کٹ رہے ہو, پٹ رہے ہو, لٹ رہے ہو, یہ مظلوم بنے ہوئے ہو, ایک ہی وجہ کہ تم نے دین چھوڑ دیا. تم آ جاؤ دین کی طرف. موسیٰ کی آواز کیا تھی؟ دین کی طرف. دیکھو لوگوں کو جو ڈر ہے نا دین سے, انہیں پتا ہے کہ جب لوگ دین کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو پھر انقلاب کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بات یاد رکھنا, دین میں اتنی طاقت ہے جو طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہے. ہاں یاد رکھنا, جو طاقت گالیوں میں نہیں ہے, جو طاقت چیخنے چلانے میں نہیں ہے, وہ طاقت دین میں ہے. دین, اور دین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دین کی طرف آؤ, اور پھر ان کی آواز پر لوگ دین کی طرف آئے بھی. اور جب آئے تو وہ دیندار لوگ, اللہ نے ان کے لیے دریا میں رستے بنائے, اور جو مائنارٹی پر ظلم کر رہا تھا, قتل کر رہا تھا, اسی کو دریا کے اندر سب کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا, ڈبا دیا گیا. فرعون ڈوبا کب؟ جب بنی اسرائیل دین پر آئے, جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف پلٹے. پتا چلا ظالم ڈوبیں گے, آپ پہلے دین کی طرف آئیے, آپ اپنے مذہب کی طرف آئیے. اپنا مذہب بہت خوبصورت ہے, حسین ہے, لیکن جب آپ 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ تقوی پرہیزگاری کی طرف نہیں آ سکتے. اور یہ جو لوگ آپ کو پاپ کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ کے محلے میں جو نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے, شراب سستی ہو رہی ہے, گانجا, چرس, بھنگ, اس کا آپ کو عادی بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ جانتے ہیں جس دن تم اس گندے دلدل سے نکلو گے وہ صبح تمہاری ہوگی. وہ صبح, یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا. میں بات عنوان تو لمبا لے کر چلا تھا, لیکن بات ختم کرتے ہوئے عرض کر دوں, جس دن مسلمان اپنے دین کی طرف آ گیا, جس دن مسلمان بن گیا, ویسے مسلمان کہ اس کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے زخموں کے باوجود, اس کی آنکھیں نہیں بہک رہی ہے حسن کے باوجود, وہ نشے میں تو ہے لیکن شراب کے نشے میں نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کے نشے. لوگ کہتے ہیں امین القادری نشے کے خلاف ہے, میں نے کہا بالکل, لیکن ایک نشے کا قائل بھی ہوں, اور میں تو کہتا ہوں کہ اسی نشے میں لوگ آ جائیں. شراب کا نشہ حرام, محبت رسول کا نشہ عبادت ایمان. تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے. شراب سے نشہ کرو گے بے ہوش ہو کے گرو گے, عشق مصطفیٰ کا نشہ کرو گے بے ہوشی سے ہوش میں آ جاؤ گے. شراب کا نشہ کرو گے بدنام ہو جاؤ گے, عشق مصطفیٰ کا نشہ کرو گے صدیق و فاروق اور بلال و علی کی طرح نیک نام ہو جاؤ گے. ہاں اللہ اکبر. شراب کا نشہ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, عشق مصطفیٰ کا نشہ تمہیں اللہ کے پاس بھی عزت دلا دے گا. اللہ اللہ, یہ وہ نشہ ہے جسے تلسی نہیں اتار سکتی, یہ وہ نشہ ہے جو عزتیں عطا کرتا ہے. وقار کون سا نشہ؟ محبت رسول کا نشہ, عشق رسول کا نشہ. چھوڑو شراب کا نشہ, چھوڑو بھنگ کا نشہ, چھوڑو چرس کا نشہ. آؤ باپو نے جو اشارہ دیا تھا اس کی تکمیل کرتے بات ختم کروں. جب کوئی دیندار بنتا ہے, عاشق رسول بنتا ہے, سچا مومن بنتا ہے, تو پھر اللہ اس کی موت بھی اس کو اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے. پہلے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ اس کو تیار کرو. جب وہ مرنے کے لیے تیار ہوگا پھر ہم اس کی موت کا فیصلہ کریں گے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث کتاب الزہد سے, اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی, ان کا نام ہے حضرت حبیب غوری. یہ حبیب غوری کون ہے؟ یہ حضرت حبیب غوری ہمارے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ہاں بہت بڑے بزرگ حضرت حبیب
غوری رضی اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا اور فرمایا کل میرا انتقال ہوگا، کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب کچھ لوگوں کو حیرت لگتی ہے کہ کیسے کون دنیا سے کل جائے گا، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ تو سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ کون کب مرے گا اس کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اس کو ذاتی طور پہ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ بتا دے تو سب پتہ چل جائے۔ تو مومنوں کو تو اللہ جس کو یار بناتا ہے نا پھر اس کو پیار سے بتاتا بھی ہے۔ ہاں اب لوگ اللہ والے بن نہیں رہے نا، تو اسی لیے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے تو بن کے تو دیکھ، اس دروازے کے اندر داخل ہو کے دیکھ۔ ایسے بھی ہیں کہ کوئی بھوکا رہا تو اللہ قسم دے کے کہتا ہے میری قسم کھا۔ اللہ والا بننے کی بات ہے۔ وہ میں تو اتنے دن سے بھوکا ہوں کبھی یہ آواز نہیں آتی، تو چٹنگ بازیاں کرے گا تو اس آواز نہیں آنا کب ہے؟ ہاں لیکن جب کوئی اللہ والا بنتا ہے مصیبت آتی ہے تو اللہ خود پوچھتا ہے کیسا ہے تو، خیریت تو ہے؟ خیریت اللہ پوچھتا ہے۔ ایسا کوئی اللہ والا بھی تو مسئلہ ہے۔ یہی تو مسئلہ، انسان کو جو چیز پتہ نہیں ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بیماری ہوئی، اتنی بیماری ہوئی، اتنی بیماری ہوئی، بیماری کی انتہا ہوئی، لیکن جب اچھے ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری ہوئی تھی اور آپ ابھی اچھے ہو، دونوں دور میں کون سا دور آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ بیماری والا دور اچھا لگتا ہے کہ ابھی کا دور اچھا؟ جب بیماری ہوئی تھی تو دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سب آپ اکیلے جنگل میں بیوی کے ساتھ رہتے تھے، کون سا فاقہ کشی کیا، بیماری بھی فاقہ کشی بھی، کون سا دور اچھا؟ حضرت ایوب جب سوال پوچھا گیا تو ایک آنکھ کھینچی، ہائے ہائے ہائے، ایسا لگا کچھ یاد آ گیا۔ کہا اگر ظاہر میں پوچھو تو یہی دور اچھا ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں بہت تندرست، لیکن دل کی پوچھو، کیا بات ہے، واہ، اگر دل کی پوچھو وہ بیماری کا دور اچھا تھا، جب سب نے چھوڑ دیا تھا ساتھ دور اچھا تھا، دوست تو بھی نہیں تھے دور اچھا تھا، اناج بھی نہیں ملتا تھا دور اچھا تھا، بدن پہ لباس بھی نہیں تھا دور اچھا تھا، غار میں تھا دور اچھا تھا، زمین پہ بستر بھی میرے لیے نہیں تھا دور اچھا تھا۔ کہا وہ کیوں اچھا تھا؟ کہا وہ دور جب سب نے چھوڑا، جب سب نے چھوڑا اور بیماری عروج پر آئی تو صبح اور شام میرا اللہ مجھ سے سرگوشی کہتے ہوئے کہتا تھا پیارے ایوب کیسے ہو، پیارے ایوب کیسے ہو؟ تو جب وہ کہتا تھا کیسے ہو تو میں اس کو کہتا تھا الحمدللہ، اب جب سے اچھا ہو گیا ہوں اب وہ آواز نہیں آتی، وہ سرگوشی نہیں ہوتی، اس لیے وہ جب پوچھتا تھا پیارے ایوب میرے ایوب کیسے ہو تو وہ جو لذت آتی تھی وہ لذت میرے دکھوں کا خاتمہ کر دیتی تھی۔ اب کھاتا ہوں مگر وہ لذت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یار کے پیار میں جو لذت ہے وہ کھانے کے لقمے میں کہا، وہ پانی کے گھونٹ میں کہا، یہ ہے۔ تو جو اللہ والا بنتا ہے اللہ اس کی خیریتیں بھی پوچھتا ہے۔ اب لوگوں کو اس لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو خطیب بنا اللہ والا نہیں بنا، تو ادیب بنا اللہ والا نہیں بنا، تو مصنف بنا اللہ والا نہیں بنا۔ کہا یہ سنی لوگ کس سے گڑھ کے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم ایک دن تو بھی بن ویسا اللہ والا جیسا میرا بغداد کا دولہا تھا، حالانکہ کوئی بن نہیں سکتا ویسا، تو وہاں ویسا کیونکہ غوث پاک یہ منزل بھی بہت آسان نہیں، گردن ہری تھی، ہری آخری عمر تک گردن۔ کسی نے پوچھا گردن ہری کیوں ہے؟ کہا 30 سال سے زائد درخت کے پتے کھا کے سحری کی ہے اور درخت کے پتے کھا کے افطاری کی ہے، یہ گردن پہ ہریالی اس کی ہے۔ فرمایا کہ مر مر کر کے جیا ہوں تب یہ مرتبے ملے، وہ مصیبتیں اٹھائی اللہ کے لیے وہ مصیبتیں اٹھائی ہے کہ اگر پہاڑ پہ ڈالی جاتی تو پہاڑ بھی پگھل جاتے، وہ مصیبتیں۔ یہاں تو سحری بھی دودھ سے کریں، ملائی سے کریں، نان سے کریں اور ڈرائی فروٹ کھائیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ دن بھر ہائے ہائے کریں کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے، کیا گرمی۔ یہ لوگوں کا حال۔ ہاں لوگ کہتے گرمی میں پیاس بہت لگتی ہے، میں نے کہا پیاس گرمی سے نہیں لگتی، پیاس گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آدمی گناہ چھوڑ دے تو اس کو روزے میں پیاس نہ لگے۔ آپ کہاں میرے بھائی، یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں قوت حافظہ میرا نہیں صحیح چلتا،
کیونکہ میں کئی دن سے گھی نہیں کھا پا رہا ہوں، بادام نہیں کھا پا رہا ہوں، پستہ نہیں کھا پا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کاجو پستہ بادام اور گھی سے حافظہ نہیں بڑھتا، یہ جو حافظہ جاتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے۔ لوگوں کو مذاق لگتی ہے باتیں، لیکن گناہ چھوڑ کے دیکھ۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ سبق پڑھتا ہوں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، فرمایا بیٹے گناہ چھوڑ دے، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہ کی ظلمت میں عطا نہیں فرماتا۔ ہاں کہا کہ قوت حافظہ ایسی ہوتی ہے گناہ چھوڑ کے۔ میں نے کہا بتاؤں آپ کو قوت حافظہ کیسی تھی؟ امام محمد شیبانی، یہ ہمارے علماء ان کا نام جانتے ہیں، امام محمد شیبانی، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں جن کو ہم امام محمد بولتے ہیں۔ یہ تھے 7 سال کے بچے اور یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی امی ان کو لے گئی مدرسے میں امام اعظم کے پاس، حضرت اس کا ایڈمیشن کر لو، داخلہ کر لو۔ تو 7 سال کا بچہ دیکھا تو کہا یہ بچہ ہے، تو کہا کر لو بہت ذہین ہے۔ کہا نہیں، جب تک کہ حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا ہے نا ہم داخلہ نہیں کرتے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ بھئی حافظ ہونے کے لیے 3 سال تو اس کو لگیں گے ہی، 2 سال لگیں گے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر لیں گے۔ یہ 7 سال کے بچے ہو کیا لینا۔ ان کی امی سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے امی چلو، جب حافظ ہوں گے تب آئیں گے امام کے پاس۔ 7 دن کے بعد فرما لے کے اس کا ایڈمیشن کر لو، داخلہ لے لو۔ کہا نا حافظ ہونے کے بعد لیتے، کہا بن گیا حافظ۔ کتنے دن؟ صرف 7 دن میں حافظ قرآن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ یہ گناہ نے ہماری ذہانت اڑائی، یہ گناہ نے ہمارا چین اڑایا، یہ گناہ نے ہمارا سکون اڑایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بات دور نکلتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حبیب گوری نے فرمایا کل میرا انتقال ہو جائے گا۔ مرید لوگ رونے لگے، مریدوں نے رونا ہی تھا، پیر سے محبت جو تھی۔ تو فرمایا رو مت، کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے، پیر زندہ رہتا ہے، بزرگ زندہ رہتے ہیں زمین پہ، وہ جو فیض ملتا ہے بعد وصال اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا پنچھی ابھی جسم کے پنجرے میں ہے، تو یہ فیض ہے۔ جب یہ پنجرے سے باہر ہوگا تو کیسے اڑے گا؟ پرواز پنجرے میں زیادہ پرواز ہوتی ہے کہ پنجرے کے باہر؟ تو یہ روح کا پنچھی جسم کے پنجرے میں ابھی قید ہے، ہاں تو وہ فیض الگ ہے، اور جب باہر نکل کے اڑے گا تو پھر فیض زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی ہونا، فیض ملتا رہے گا۔ لیکن تو سمجھ لو، مثال عبد الرحمن تو، عبداللہ تو، عبدالسلام تو، عبد القادر تو، غلام مصطفیٰ تو، چند لوگوں کو کہا تم لوگ میرا جنازہ لے کے چلنا، غسل دینا، کفن پہنانا اور نماز جنازہ ہی پڑھ لینا اور جنازہ لے کے چلنا۔ جہاں میرا جنازہ رکے وہی مجھے دفن کرنا۔ اب کچھ مریدین ایسے بھی ہوتے کہ وہ لوگ تھوڑا سا پیر سے ویسی عقیدت نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت نے اس کا نام لیا، ہم لوگ کا نام نہیں لیا حضرت نے۔ بھئی اللہ والوں کی نظر تو پھر نظر ہے نا، حضرت نے ہمارا نام نہیں لیا، ان کا ہی نام لیا، یہ لے کر کے چلے۔ مرید تو سبھی ہے۔ بہرحال انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھ لیا گیا۔ اب جنازہ لے کر چلے، اب لے کر کے چلے تو محلے سے باہر نکلا جنازہ، قبرستان تو جانا نہیں تھا، محلے سے باہر نکلا جنازہ، تو کچھ لوگ پلٹے، دھیرے دھیرے پلٹے، کچھ تھوڑے رہ گئے، پھر تھوڑے رہ گئے، پھر گاؤں سے نکلا، پھر کچھ پلٹے، پھر تھوڑے رہ گئے۔ آخری میں یہ ہوا کہ پیر صاحب نے جن جن کے نام لیے تھے بس وہی رہ گئے، باقی سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا بھی تھا، لوٹ گئے سب۔ اب یہ چند مریدین جنازہ لے کر کے چلتے ہیں، شام ہوتی ہے رکھ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، کھانے کا وقت آتا ہے کھا لیتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جنازہ 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 12 سال تک وہ مریدین حضرت حبیب گوری کا جنازہ لے کر کے چلتے ہیں۔ کتنے سال؟ 12 سال 12 سال۔ اور جب 12ویں سال کا سورج غروب ہو رہا تھا
تو ان کی عصر کی نماز کا وقت جانے والا تھا. ان پیر بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا غروب ہو جائے گا سورج، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن کوئی جگہ ان کو ایسی نہیں ملی جہاں نماز پڑھے. تو دیکھا ایک بت خانہ تھا، سمجھتے نا بت خانہ؟ ہاں، بت خانہ تھا مخصوص لوگوں کا، وہاں کی رانی کا، وہاں کے بادشاہ کا بت خانہ تھا. وہاں پر ایک پانی کی نہر تھی، دریا کا کنارہ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا دیکھو وہاں پانی نظر آتا ہے، نماز پڑھنی، نماز چھوڑنی نہیں. پیر کا جنازہ لے کے گھوم رہے مگر نماز نہیں چھوڑنی. یہ ہے. پھر کہتا ہوں آخری جملہ پھر کہتا ہوں اس پر، اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ کے ہاتھوں میں نہ رسول اللہ کا دامن ہے، نہ غوث پاک کا دامن ہے، نہ غریب نواز کا دامن. اللہ کے رسول نے فرمایا میری تڑپ یہ ہے، اللہ کرے میری قوم میری اس بات کا خیال کر لیں. شاید جیتے جی آپ کو میری بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن جب موت سے آپ کی آنکھیں بند ہوگی تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. میرے بھائی، میرے نبی کا یہ جملہ، میرے نبی کا یہ حکم تجھے یاد رہنا چاہیے. جب تم نماز چھوڑتے ہو نا، میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. میرے آقا نے فرمایا نبی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ عذاب ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا تو اللہ اس کو اتنا پیاسا کرے گا کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا. میرے امام اعظم فرماتے ہیں بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا تھا جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جانے کا خوف ہے، وہ کافر ہو کر مرے گا، اس کا ڈر ہے. میرے عزیز، اللہ کے لیے نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ. آپ سب چیز کی قدر کرتے ہو، کیوں نماز کی ناقدری کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا تحفہ ہے. اللہ نے ہر حکم، تمام احکامات زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز دینی ہوئی تو محبوب کو لامکاں پر بلا کر نماز عطا فرمائی. اس کی قدر آپ سوچو. ایک بات آپ سے کہتا ہوں پھر دیکھو، ہمارے مذہب میں جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، مارنے سے ایک اور چھوٹی چیز ہے گالی دینا. آقا فرماتے ہیں پسو سمجھتے ہو؟ پسو ایک باریک سا کیڑا آتا ہے، بہت باریک سا کیڑا آتا ہے. پسو کو بھی گالی مت دو، کھٹمل کو بھی گالی مت دو. اگر تم نے مرغی کو، پسو کو، کھٹمل کو گالی دی تو قیامت کے دن اللہ تم پر عذاب کرے گا. پسو اور کھٹمل کو گالی، دیکھو جو مذہب پسو اور کھٹمل کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ مذہب کی تعلیم. آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہوں انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو کر نہ پڑھے فرمایا ان کو مارو. اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آخر نماز میں کیا ہے کہ فرمایا اگر تمہارے بچے نہیں پڑھتے ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. میں پوچھتا ہوں، اس بچے ٹیوشن نہیں جاتے تم ان کو مارتے ہو، بچے اسکول نہیں جاتے تم ان کو مارتے ہو، بچے دکان پر جاتے نہیں تو تم ان کو مارتے ہو، بچے جو ہیں وہ معاذ اللہ تمہاری بات نہیں مانتے، ساز و سامان نہیں لانے جاتے، تم ان کو مارتے ہو. کبھی میرے نبی نے کسی چیز پہ مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن فرمایا اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو ان کو مار کے پڑھاؤ. کیا ہے نماز میں؟ کیا حکمت ہے اس کے؟ سوچو تو صحیح. یہ ایک نماز جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، واللہ یہ کمتر نہیں ہے، مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین. اگر دوران جنگ نماز کا وقت آیا ہے تو مسلمان حالت جنگ میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی. جو ہم چھوڑ دیں، اس نماز کی اہمیت سمجھو، اس کی قدر سمجھو. قرآن میں، پورے قرآن میں کسی چیز کا حکم ایک بار آیا، کسی کا 2 بار، کسی کا 3 بار، کسی کا 4 بار. ایک نماز ہے
پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ۔ تو گویا جو نماز چھوڑتا ہے وہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، لیکن وہ 700 بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نبیوں کی دعا کیا تھی؟ دیکھو ہم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں، اللہ ڈاکٹر بنا، ٹیچر بنا، انجینئر بنا، عالم بنا، خطیب بنا، یہ بنا وہ بنا۔ نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ، ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ آخر اے خلیل نماز میں تھا کیا؟ آخر یہ کون سی ایسی ڈگری ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا؟ اس سے پتہ چلا کہ نماز کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ جو باتیں کہی جائے تھوڑی ہے، جو رہ جائے گی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ لوگ جو حبیب غوری کے مرید تھے، حضرت سیدنا حبیب غوری کے مرید تھے، عصر کا وقت آیا، سوچا کہ وضو کر لیں، پانی نظر آیا، جنازہ پیر کا رکھا اسی بت خانے کے پاس، جلدی جلدی وضو کیا، عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز پڑھ کر اب وہ جنازہ اٹھاتے ہیں۔ تو 12 سال سے جو جنازہ لے کر کے چل رہے تھے، اب وہ جنازہ اٹھتا نہیں۔ وہ وہاں کے بت خانے کے کچھ ذمہ داران آئے، انہوں نے کہا تم ادھر کیسے چلے آئے؟ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں، ہم یہاں رکنے نہیں آئے تھے، ہمیں تو صرف یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی تھی عصر کی، مسافر تھے وہ لوگ، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی تھی۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہا یہ جنازہ ہم لے کر کے آئے، اب یہ اٹھتا نہیں ہے جنازہ، یہ جنازہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ چلو ہم اٹھا دیتے، کیونکہ جنازہ تو جنازہ تھا، ایک ڈولی تھی وہ، چلو ہم اٹھا دیتے۔ انہوں نے سب مل کے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی وہ جنازہ اٹھا نہیں، تب بھی وہ جنازہ نہیں اٹھا۔ جب نہیں اٹھا تو ان کو حیرت ہوئی اور ان کو اپنی جان پر بناتی ہوئی نظر آئی، اس لیے کہ وہ رانی کا جو رانی تھی وہاں کی، تو وہ وہاں کی وہ حاکم تھی، وہ وہاں حکومت کرتی تھی، اس کا وہ مخصوص بت خانہ تھا، اور سورج غروب ہونے کے وقت اس نے آنا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنا جو بھی مذہبی اس کی رسومات تھی وہ ادا کرنا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، وہ رانی تو آئے گی اور پہلے ہمیں ہی قتل کرے گی، یہ تم نے ان کو جگہ کیوں دی، کیسے جگہ دی، یہ سب چیزیں ہوگی۔ تو وہ اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں اٹھے۔ اتنے میں رانی کئی ہزار اپنی فوج کو لے کر کے وہ آئی، اور اس نے دور سے مسلمانوں کو دیکھا، ان کے حلیے بھی ویسے تھے، کہا یہ یہاں کیسے ہے؟ جب خبر لینے کے لیے گئے تو واپس پلٹ کر کے کہا کہ وہ نماز کے لیے رکے تھے، اور وہ جنازہ وہ اپنے پیر کا لے کے جا رہے تھے، وہ جنازہ نہیں اٹھتا۔ کہا کہ کہو اٹھائیں، کہا ان سے بھی نہیں اٹھتا، کئی لوگ مل کے اٹھاتے نہیں اٹھتا۔ تو کہا تم جا کے اٹھاؤ۔ فوجیوں نے اٹھایا، وہ نہیں اٹھا، حتیٰ کہ اس نے ہاتھی منگائے، ہاتھیوں کے سون میں زنجیر دی اور جنازے کو زنجیر سے جکڑ دیا۔ ہاتھی جو جنگجو آتی تھے انہوں نے سون اونچی کی تو جتنی زنجیریں تھی وہ سب ٹوٹ گئی۔ رانی نے کہا کہ آخر یہ لائے تو تم ہی تھے، ہاں کتنے لوگ؟ ہم 4 لوگ لائے تھے، اب یہ ہاتھیوں سے بھی نہیں اٹھتا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جنازہ کہاں سے لائے؟ فلاں مقام سے۔ یہاں کتنے دن میں لائے؟ ہم تو 12 سال سے لیے پھر رہے ہیں۔ 12 سال بدبو نہیں آئی؟ 12 سال بدبو نہیں؟ ارے چند گھنٹوں میں لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے نا، 12 سال بدبو نہیں آئی، جسم سڑا نہیں؟ کہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن بدبو نہیں ہے، آپ جو خوشبو دیکھ رہی ہیں ابھی بھی وہی خوشبو ہے، بلکہ ہر دن خوشبو بدلتی ہے۔ کیوں؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ 12 سال سے جنازہ لے کے گھوم رہے، ہاں دیکھا نہیں دیکھا، بس خوشبو سے ہی مشام جاں معطر ہے۔ کہا ذرا مجھے بتا سکتے ہو؟ دیکھ لو دیکھ لو۔ تو جب کفن ہٹایا تو کفن کے اندر بھی چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ 12 سال کے بعد یہ حال ہے؟ جس قوم کے حبیب کا یہ عالم ہے اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
غلاموں کا یہ عالم ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ پوری فوج کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ کا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا ہمارے پیر نے کہا تھا کہ جہاں میرا جنازہ رک جائے گا وہیں مجھے دفن کرنا، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ جنازہ رکا کہاں؟ وہ بھی اس ہندوستان کی خوش نصیب سرزمین کرناٹک کی سرزمین پہ وہ جنازہ رکا ہے، جا کر کے دیکھ لینا، زیارت کر لینا۔ ابھی بھی حضرت حبیب گوری کا مزار وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن کون جو نبی کے غلام بنے، جو دیندار بنے، یہ ان کی شان ہوتی ہے، ورنہ لوگوں کی قبروں کا نشان بھی 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، پاپ کرو گے، دنیا دار بنو گے تو میرے عزیز قبروں پہ کتے چلتے نظر آتے ہیں، قبروں پر کتے پیشاب کرتے نظر آتے ہیں، بکریوں کی لید نظر آتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے جس کے پہلے صفحے پر زندگی ہے، پیدائش ہے، آخری صفحے پہ موت ہے۔ کیا بھرنا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ غور کیجئے، آپ بھرنا کیا چاہتے ہیں؟ مسکراہٹیں یا آنکھوں کے آگ کے شعلے، محبتیں یا نفرتیں، حسن اخلاق یا بد اخلاقی؟ آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آج نہیں سنبھلو گے آخر موت ہے۔ جس دن موت کا فرشتہ روح کو اپنے شکنجے میں جکڑ کے لے جائے گا، شاید اس دن کسی پاگل کی بڑا آپ کو یاد آئے گی۔ جلسے میں گئے تو تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ چلو کیا بولتے ہیں، لیکن کاش ایسا ہوتا۔ کیا بولتے ہیں اس پہ توجہ نہ کرو، کیا کرتا ہوں میں خود اس پر آپ توجہ کریں۔ مجھے کڑن ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جلسوں میں اتنے ہزار لوگ آئے، اتنے ہزار لوگ آئے۔ یقین جانے مجھے شکر کرتا ہوں جتنے بھی آئے، لیکن مجھے یہ شوق ہے کہ میری قوم سننے کے لیے جتنی جمع ہو رہی ہے، اگر اتنی یہ لوگ عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ میرے عزیز، اب سننے سے زیادہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ آئیے آج عہد کیجئے کہ انشاءاللہ موسم بہار نیکیوں کا ماہ رمضان کی شکل میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ نہ فجر چھوٹے گی، نہ ظہر چھوٹے گی، نہ عصر چھوٹے گی، نہ مغرب چھوٹے گی، نہ عشاء چھوٹے گی۔ آپ اور تراویح بھی پڑھیں گے پوری۔ 1 مہینے میں اتنی محنت سے پریکٹس کرو کہ رمضان شریف چلا جائے لیکن نماز کی عادت باقی رہ جائے، رمضان شریف چلا جائے سچ بولنے کی عادت باقی رہ جائے، رمضان شریف چلا جائے لیکن تلاوت قرآن کی عادت باقی رہ جائے۔ اگر ایسا ہوا سمجھ لینا رمضان شریف افطار میں فروٹ کھانے کا نام نہیں، رمضان شریف ٹکیا کباب اور بریانی اڑانے کا نام نہیں، رمضان شریف زندگی میں انقلاب کا نام ہے۔ اگر آپ کا ماہ رمضان اللہ نے قبول کر لیا تو پہلے جیسے تھے رمضان شریف کے بعد آپ بدل جائیں گے۔ جو بدل گیا سمجھ لو کہ اس کا ماہ رمضان قبول ہو گیا، اور جو پہلے جیسا تھا ویسی راحت۔ یاد رکھنا جیسے رمضان شریف رحمت ہے ویسے ہی وہ لوگوں کے لیے تباہی بھی ہے۔ رمضان شریف میں ایک گناہ کا 70 درجہ ملتا ہے، تو دوسری طرف بھی یاد رکھ ایک نیکی کا 70 درجہ ملتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا اگر ایک نافرمانی کرو گے تو 70 لکھی جائے گی۔ اس کا بھی خیال کرنا۔ گٹکا، سگریٹ، تمباکو اور شراب کی محبت میں روزہ چھوڑنے والوں، تم تو جان دینے کی بات کرتے ہو، کیا اللہ رسول کے لیے چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہم عاشق کیسے؟ عاشق تو وہ تھے جنہوں نے میرے محبوب کی محبت میں دنیا چھوڑ دی، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ آئیے اسی بادہ و جام کی طرف چلے، اسی عشق کی طرف چلے۔ ہاں وہی عشق جو ہر پست کو بالا کر دیتا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو
تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔